بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم، اس کو کہا جاتا ہے زندہ جاگتی کتاب. یعنی ہر دور میں مختلف قسم کے حالات میں اور مختلف قسم کے حادثات اور سانحات میں قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. ہم جس حالات میں بھی ہوں، جس دور میں بھی ہوں، قرآن کریم کو اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور بیان کیے گئے مضامین کو ذرا سمجھ کر پڑھیں تو ہدایات بھی ملتی ہیں، نصیحتیں بھی ملتی ہیں اور تسلی بھی ملا کرتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غزوات ہوئے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آنے کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر کا پورا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تم لوگوں کی مدد کری جبکہ تم بے سر و سامان تھے، نہتے تھے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. اسلحہ، جنگی سامان بہت مختصر اور معمولی سا تھا. ادھر سے مشرکین کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ، پورا ساز و سامان کے ساتھ 1000 کی تعداد میں آ رہا تھا، اور اس لشکر کی کمان ابو جہل کر رہا تھا، اور عزم اور ارادہ یہ تھا کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، جبکہ تم تعداد میں بھی بہت کم تھے، ساز و سامان میں بھی تم لوگ نہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کری، تم منصور ہو کر رہ گئے، مدد ہو گئی تمہاری. بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بہت سارا مجمع بھاگ گیا اور بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے. اس کے بعد غزوہ احد ہوا. میدان احد میں
مسلمانوں کو وقتی شکست کا سامنا ہوا، اور صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے نوازا، شہادت کی عظیم نعمت سے نوازا، اس میں بھی بڑی تعداد تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ مسلمان جب اس فریضہ جہاد کی ادائیگی کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ، مسلمانوں کی جان و عزت کا تحفظ، اللہ کے دین کی بلندی، مسلمانوں کی عزت و جان کا تحفظ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے عمل میں اور اتنی بڑی عبادت میں لگ چکا ہے کہ اگر یہ فاتح ہو، کامیابی اس کی مل جائے تب بھی یہ خوشخبری ہے اس کے لیے، اور اگر اس کو شہادت مل جائے تو یہ بھی بڑا مرتبہ ہے۔ دونوں طرف مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے، شہادت بھی بڑی کامیابی ہے، شہادت مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دیں، اور پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، اور پھر مجھے شہادت کی موت ملے، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، اور پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، تو یہ شہادت کی عظیم نعمتوں سے اور شہادت کی سعادتوں کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے رکھ دیا، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا، جس کو خندق والا غزوہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں فلسطین میں جو مجاہدین یہودیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے سرنگوں میں لڑ رہے ہیں، تو آج کے دور کا غزوہ سرنگوں والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا غزوہ خندقوں والا تھا۔ ادھر بھی نہتے مسلمان صحابہ تھے، ادھر بھی نہتے مجاہدین ہیں، اتنی بڑی طاقت سے اور اتنی نام و نہاد اور ساری قوت اور سارا سامان وسائل اسباب ان کے پاس ہیں، لیکن یہ سرنگے والے ان کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، مقیم تھے، آپ کو خبر آئی کہ یہودیوں کی سازش سے سارے عرب کا کفار، مشرکین، یہودی، منافقین نے ایک اتحاد تیار کر لیا ہے، اور اس اتحاد میں سارا کافر ایک ہو گیا ہے، اور اتحاد اس بات پر بنا ہے کہ مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقت، اور مدینہ ایک چھوٹا سا شہر، چھوٹی سی آبادی، چھوٹی سی تعداد مسلمانوں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس خبر کے پہنچنے کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک بڑا لشکر آپ کے خلاف جمع ہو رہا ہے اور مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیا کہ ان حالات میں اس جملے کا ورد کرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سننے کے بعد فوری طور پر چند کام کیے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر سہارا، خوف زدہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی پاور ہے۔ منافقین مشورہ دے رہے تھے کہ مت آپ مقابلہ کا عزم کریں، صلح صفائی کی طرف چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو نہیں سنا،
صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ کا دوسرا عمل اس موقع پر مشورہ تھا۔ پہلا عمل اس موقع پر اللہ پر بھروسہ تھا، دوسرا عمل اس موقع پر مشورہ، صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا کوئی بڑا لشکر ہماری طرف بڑا کرتا تھا جب ہم فارس میں ہوا کرتے تھے، اور ہم کسی ایسے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو ہم خندقیں کھودا کرتے تھے، بڑی بڑی خندقیں کھود کر، تاکہ وہ لشکر ہمارے تک پہنچ نہ سکے، اس کی پہنچ ہم تک رک جائے اور وہ اسی طرح ناکام اور پسپا ہو کر لوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو بھائی، مدینہ منورہ کا جو نقشہ ہے 3 جانب سے مدینہ محفوظ تھا، مشرق، مغرب، جنوب۔ ایک طرف پہاڑ اور ٹیلے تھے، اور ایک طرف کھجوروں کے باغات اور بڑی بڑی دیواریں تھیں باغات کی۔ تو اتنے بڑے لشکر کا ان طرف سے داخل ہونا، مدینہ کی طرف بڑھنا، جنوب کی طرف سے، مشرق کی طرف سے ممکن نہیں تھا، تو شمال سے آنا تھا، اور شمال والی جو سائڈ تھی، جو ایریا تھا مدینہ کا، وہ خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا یہیں خندقیں کھودو۔ تقریباً 5.5 کلومیٹر اور 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، اور چوڑائی 30 فٹ اور گہرائی 15 فٹ۔ اتنی بڑی خندق، سارے صحابہ لگ گئے کھودنے میں، 10 کی ٹولیاں بنا دیں۔ صحابہ کی جماعت 3000 پر تھی، لشکر وہاں سے مشرکین کا 10,000 کا آ رہا تھا، تو 3000 کی آپ نے 10 کی جماعت بنائی، اور ہر جماعت کے حصے میں 20 میٹر کا حصہ دے دیا کہ بھئی یہ آپ نے کھودنا ہے، اور سب لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہمتیں بڑھا رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، مزے تو آخرت کے مزے ہیں، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کا جذبہ بڑھ رہا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی جہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ کی زبان پہ یہ جملہ تھا، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہمیشہ کا جہاد، ہمیشہ کے لیے کافروں سے لڑنے کی بیعت کر چکے ہیں، ہماری زندگی تو اسی میں گزرے گی۔ یہ صحابہ کی زبان پر کلمات تھے، اور لگے میں سارے صحابہ۔ 15 دن میں یہ جو حصہ تھا اور یہ جو ایک کام تھا یہ پورا ہوا، خندقیں تیار ہو گئیں۔ درمیان میں ایسی چٹان آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بیچ میں ایک ایسی چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لے گئے کدال لے کر، اور آپ نے اس پر وار کیا، 3 وار کیے، جس سے وہ چٹان ٹوٹ کر چورا چورا ہو گئی، اور ہر وار کرتے ہوئے ایک روشنی نکلی۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے کہ اللہ کے رسول، جب آپ وار کرتے وہ چٹان پر وار لگتا تو روشنی نکلتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان روشنیوں میں مجھے قیصر و کسریٰ، روم و فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں، اور میری امت کے لوگ ان محلات کو فتح کریں گے۔ منافقین بھی وہاں موجود تھے جو مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر رہے تھے، جیسے کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے نا، کیا ضرورت تھی فلسطینی مجاہدین کو یہودیوں سے مقابلہ اور ٹکر کرنے کی، کیا ضرورت تھی ان سے مقابلہ لینے کی۔ اسی طرح اس دور میں بھی منافقین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا، کھانے پینے کے لالے پڑے میں، پیٹ میں پتھر بندے میں، جان کے لالے پڑے میں، اور باتیں ہو رہی روم، قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی، باتیں ہو رہی ہیں اور پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے محلات فتح ہوں گے۔ تو منافقین کی زبانوں پر تو یہ تھا۔ خندق تیار ہو گئی، لشکر آ پہنچا، کئی ہفتوں تک، 3 ہفتوں تک، 4 ہفتوں تک لشکر بیٹھا رہا مشرکین کا، اور موقع کی تلاش میں تھا، لیکن خندق پار کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یہ بیان کیا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سورہ احزاب میں یہ پورا منظر کشی کی ہے کہ اتنا بڑا لشکر
اور اتنا ساز و سامان کے ساتھ آیا ہوا لشکر دیکھ کر صحابہ کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، گھبراہٹ اور خوف کا عالم تھا. لیکن ایک طرف صحابہ کا ایمان بڑھ رہا تھا اور ایک طرف منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنا کر کے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یہ لشکر مدینہ میں گھس گیا تو ہمارے گھر کے بچے نہیں بچیں گے، چھٹیاں لے کر جا رہے تھے، ہم نہیں یہاں رک سکتے. ایک طرف مسلمانوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ رہا ہے. اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے جو حالات، جو صاحب ایمان جس کے دل میں ایمان ہو ان کو تو ایمان بڑا کرتا ہے، گھبراہٹ اور خوف ان کے پاس نہیں آیا کرتی. ایک طرف لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے ایمان کی اللہ تعریف کر رہے ہیں اور ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، کہ منافقین الگ ہو گئے اور جو سچے لوگ تھے، ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین بدلہ اور صلہ دیا، ان کا ایمان بڑھ رہا ہے. ایسے حالات کو دیکھ کر آج کا دور بھی ایسا ہی ہے کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جن حالات سے فلسطین کے مسلمان گزر رہے ہیں، ہمیں وہ خبریں نہیں پہنچتی جو وہاں کی اصل تصویر ہے. ایک طرف تو یہ دکھائی جاتی ہے کہ فلسطین غزہ پر یقیناً بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو وہاں کے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور فتح اور نصرت عطا فرما رہے ہیں، وہ تو یہودی تسلیم کر رہے ہیں، وہ تو یہودی تسلیم کر رہے ہیں. کیا چیز ہے اصل؟ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے. دیکھنے میں وہ معمولی مجاہدین، نہ ہی ان کے پاس اتنا کوئی بڑا اسلحہ، نہ ہی اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت، لیکن اللہ کے بھروسے پر لڑ رہے ہیں، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. وہ یہودی جو یہودی مذہب کا بڑا ہے، وہ کہتا ہے وہ ٹینک جو ہم نے کئی ملین ڈالر سے تیار کیا تھا کہ اس پر بم بھی اثر نہیں کرے گا، مجاہدین کی گولیوں سے وہ اڑ رہا ہے. وہ جماعتیں ہمیں لڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جو دکھتی ہیں ایک دم غائب ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہودیوں کو خدا یہودیوں سے ناراض ہے. یہ تو ان کے الفاظ ہیں. یعنی یہودی غیر مسلم جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ دور کے مسلمان باتیں بنا رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں. وقت تھا دعاؤں کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون کرتے، وقت تھا ان کے ساتھ ہمدردی کی آوازیں اٹھاتے، وقت تھا اپنا مال، ساری خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر ان کے تعاون میں خرچ کر دیتے. کل اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح منہ دکھائیں گے کہ ایک طرف تو بچے شہید ہو رہے تھے اور ایک طرف تمہاری ہزاروں لاکھوں میں شادیاں ہو رہی تھیں، ایک طرف وہاں کا مسلمان بھوکا مر رہا تھا اور تمہارے مہنگے مہنگے کھانے چل رہے تھے. وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک شخص سے فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کری، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہیں گے اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک تھے. اللہ کہیں گے اچھا میں تو پاک تھا، لیکن میرے کچھ بندے دنیا میں ایسے تھے جو بھوکے تھے، تو ان کو پانی پلاتا، تو مجھے پانی پلاتا، تو ان کو کھانا کھلاتا، مجھے کھانا کھلاتا، تو ان کو کپڑے پہناتا، مجھے کپڑے پہناتا. تو نے تو ان کی بیمار پرسی نہیں کی، تو نے تو ان کے کھانے پینے کی فکر نہیں کری، تیری تو اپنی خواہشات چل رہی تھی. تبصرے چل رہے تھے، تبصرے چل رہے ہیں. یہ وقت تبصروں کا ہے، یہ وقت اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو رہا ہے، معرکہ ہے جس سے کفر اور اسلام صاف دکھ رہا ہے. ساری کفری طاقت آج ایک جگہ اکٹھی ہو چکی ہیں، ان کا اتحاد ایک ہے. مسلمان سو رہے ہیں، مسلمان سو رہے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا تھی اس طرح کرنے کی؟ مسجد اقصی چلے جائے، بیت المقدس چلے جائے، کل کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے بیت اللہ شریف چلے جائے، مسجد نبوی کی طرف ہاتھ پڑ جائیں، ان کے مسلمانوں کی عبادت گاہیں غیر محفوظ ہو جائیں، کوئی فکر نہیں ہے. یہ تو ایک فریضہ تھا جو ساری دنیا پر آتا تھا. فلسطین کے مجاہدین اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف سرنگوں والا غزوہ ہو رہا ہے، اور اس سرنگے والے غزبوں نے اس بڑی طاقت کو پریشان کر کے رکھا ہے جس طاقت کو دنیا تسلیم کرتی تھی کہ اس سے بڑی فوج اور اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے. حالات صحیح کسی کو نہیں بتائے جا رہے. اور ایک طرف غزوہ احزاب تھا، خندق والا غزوہ، کہ ساری دنیا، سارے عرب کا کافر جمع ہو کر مسلمانوں کو مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آ گیا تھا. 3 ہفتے تک مدینہ کے اطراف میں بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندیاں چلیں، تیز ہوائیں چلیں، تیز ہوائیں اور آندیاں چلیں. ان کی دیگچے، ان کے خیمے اکھڑ گئے.
ابو سفیان جو اس لشکر کی کمان کر رہا تھا، جب دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کھانوں کے دیگیں الٹ رہی ہیں اور ہمارے وہ خیمے جو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں وہ اکھڑ رہے ہیں، ابو سفیان پریشان، یقین آ گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد آ چکی ہے، واپسی کا اعلان کر دیا، واپسی کا اعلان کر دیا، چلو بھائی واپسی چلو، واپسی کا اعلان ہو گیا۔ سارا لشکر جو مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا، مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے آیا تھا، اللہ نے ناکام کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ وہی منظر جو اللہ نے غزوہ احزاب میں دکھایا تھا مسلمانوں کو، اور غزوہ بدر میں اللہ نے جو مدد فرمائی تھی، اللہ کی ذات سے امید ہے اور مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ منظر انشاءاللہ فلسطین میں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ منظر فلسطین میں دکھائیں گے، مسلمان وہ منظر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ یہودی جو مسلمانوں کو جس بے دردی سے شہید کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور رسوا کر کے لوٹائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس موقع پر کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا اپنے ساتھ بھائی چارگی کا حق ادا کریں، دعاؤں میں خاص طور پر ان کا اہتمام کریں، اپنے طور پر دعائیں کریں، مالی تعاون کی اب صورتیں بن گئی ہیں، مالی تعاون کریں ان کے ساتھ، خود اپنے ہاتھ سے ایسی جگہوں تک مال پہنچائیں جو لوگ صحیح لوگ ہیں۔ بالخصوص ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ادارہ دارالعلوم کراچی میں اس طرح کا ایک فنڈ قائم کر دیا جو وہاں جمع ہو رہا ہے تعاون فلسطینی بھائیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور وہاں پہنچایا جا رہا ہے، ان تک پہنچائیں اپنا مال۔ کسی طرح تو اپنا تعاون، اپنا حصہ، اپنی کوششیں اس میں شامل کریں۔ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان دنوں میں خاص طور پر 3 خدمات کا اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 دفعہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 دفعہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 500 دفعہ۔ یہ ختمات ہیں، یہ اپنے طور پر ہم کریں۔ ویسے تو یہ ختمات ایسے ہیں کہ ہر پریشانی میں کرنے چاہیے، ہر مشکل وقت میں یہ بہترین ختمات ہیں، ساری پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑی مشکل وہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مشکل ہے۔ ان کی نیت سے یہ ختم اپنے طور پر کریں، اپنے گھر میں کریں، 500 دانے لے لیں، اس کو رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی جمع کریں، سب کے ساتھ مل کر ان کے لیے دعائیں کریں، اور بچوں کو یہودیوں کی حقیقت کا بتائیں اور ان کی مصنوعات سے نفرت کا اظہار کریں کہ یہ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، ان تک یہ پیسہ جا رہا ہے جو اپنا پیسہ مسلمانوں کو مارنے میں لگا رہے ہیں۔ غیرت ایمانی اپنی دکھائیں، ایسا نہ ہو کہ سوتے میں ہمارے ایمان سو رہے ہوں، ہم سو رہے ہوں، ہمارے ایمان بھی سو رہے ہوں، اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ مالی تعاون کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔